نعمان، اس کے بعد ہماری ایک اور بہت دلچسپ گفتگو ہے جو ہم پیش کریں گے. جی وہ یہاں اسٹوڈیو سے نہیں بلکہ باہر سے پیش کی جائے گی، جہاں پر لوائے احمدیت لہرایا گیا تھا اور لہرا رہا ہے. وہاں سے یہ پروگرام ہوگا، جہاں پر بہت سے معزز مہمانان تشریف فرما ہیں، اور انگریزی اور اردو دونوں میں یہ پروگرام ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، مجھے یہ خیال آیا کہ وہ بھی جلسے کے بارے میں بات کریں گے اور شاید اپنی یادوں کا ذکر کریں. آپ کو جلسہ سالانہ کی کہاں سے یاد ہے؟ اپنی پرانی بچپن کی کوئی یاد اگر آپ بتائیں، یا کب سے یاد ہے کہ آپ جلسے میں شامل ہو رہے ہیں؟ جی no, happy to share also my thoughts and emotions. I think the first Jalsa I clearly remember is the one in Mannheim. So I think it was 1995 where the Jalsa Salana then moved to Mannheim, and I think in the 90s it must have been 98, 99 along those lines where I started to really know about Jalsa. My first thought or my first connection was also almost or every time that it's very hot. Right? True. In August, September, and it was like roughly 25, 30 years ago. But then slowly but steadily, I also tried to understand the concept of Jalsa Salana. And obviously, you were already engaged in duties. And actually, a lot of duties were performed via the Jamaat, which you were part of, the Halqa Jamaat and the local Amarat. And every Jamaat and Halqa had their own duties. And I think our guests who are now present and waiting eagerly to share their expressions, that also performed some duties or other memories which they have. So we are joined by Asan Bhai and Bhatti Saib, who will now interview some of the guests, distinguished guests from international delegations. تو بھٹی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، ہم یہ حسن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہمارے ساتھ اس وقت مختلف ممالک کے دوست ہیں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ناظرین کو بتائیں کہ یہاں ہم کیوں جمع ہیں ان جھنڈوں تلے. Indeed, Jazakallah Zaid bhai. The viewers, we are right now standing outside of the studio of MT International, near the main marquee of this Jalsa Salana, Germany, and we can see Zaid bhai from behind the background, guests of the Promised Messiah alayhi salatu wasalam still flocking in to join this year's Jalsa Salana. And now we are also joined by some of these esteemed and beloved guests of the Promised Messiah alayhi salatu wasalam from around the globe, by the grace of Allah. And we would like to take the opportunity to ask them a few questions. Shall we? جی بالکل حسن بھائی. ناظرین محترم، بے شمار ممالک سے بہت سارے جو ہمارے مہمانان ہیں وہ تشریف لائے ہیں. ان میں سے چند مہمان ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں. ہم ان سے ہلکی پھلکی گفتگو ان کے ممالک کے حوالے سے، وہاں پر احمدیت کا جو پودا خدا تعالیٰ نے لگایا ہے اور جو ثمرات ہے جو وہاں پر خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی برکت سے پھیل رہے ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے. اور اس کا آغاز کیوں نہ غانا سے کیا جائے. تو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں غانا سے ہمارے معزز مہمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے اور پھر فرمائیے کہ غانا میں خدا تعالیٰ کے فضل سے، ویسے تو ہم جانتے ہیں ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں MTA کی برکت سے، لیکن جماعت میں جو خلافت سے والہانہ محبت اور عشق ہے اس کے متعلق بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جزاکم اللہ تعالیٰ. میرا نام عبدالحمید طاہر ہے. میں گزشتہ 25 سال سے گانا میں ہوں، مربی سلسلہ ہوں. اور جو خلافت سے محبت ہے کہانین کو، وہ حقیقت میں بیان کرنی بہت مشکل ہے. مجھے یاد ہے کہ جب حضور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تشریف لائے ہیں گھانا میں، تو بعض دوست ایسے تھے کہ حضور سے مصافحہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ رومال باندھ لیے اور کہا کہ ہم ہاتھ دھوئیں گے نہیں، ہم جائیں گے واپس اپنے بچوں کے چہروں پہ یہ ہاتھ ملیں گے، اور اپنے جتنے گاؤں والے ہیں ان کے ہاتھوں پہ وہ چہروں پہ ہاتھ ملیں گے، تاکہ ہمارے جیسے ہمارے جو ہے وہ خلیفہ وقت سے مصافحے کے بعد ہمارے گناہ بخشے گئے ہیں، اور جب ہم اپنے بچوں کے منہ پہ، چہروں پہ یا گاؤں والوں کے چہروں پہ ہاتھ ملیں گے تو ان کے بھی گناہ بخشے جائیں گے. اتنی محبت ہے گھانین کو خلیفہ وقت سے جو بیان کرنی بہت مشکل ہے. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارے پاس ناظرین محترم ایک معزز مہمان بیٹھے ہیں. آپ کا کیا نام ہے، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ محمد صالح مربی سلسلہ برما کے ہیں. جی جزاکم اللہ.
बर्मा में जमात के पहले तो बताइए कि आप माशाल्लाह से आपको कब कबूल अहमदियत की तौफीक मिली? जी, मैं तो 79 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला के हाल उस वक्त मैंने मौजूद है, उस वक्त मैंने अहमदियत को कबूल किया है जी। और उसके बाद फिर वक्फ़े ज़िंदगी की तौफीक कब मिली? जी, दरअसल ये है कि बर्मा में 1960 है ना 1960 से वहाँ मरबी सिलसिला नहीं थे और मिलिट्री गवर्नमेंट आने की वजह से है ना वो कता ताल्लुक की वजह से काफ़ी तरबियती लिहाज से तबलीग लिहाज से काफ़ी कमज़ोर थे। उस वक्त मैंने जब अमीर कबूल करने के बाद यही फ़ैसला किया कि मैं जाके सीखना पड़ेगा कि वहाँ कुछ तालीम लेकर फिर वहाँ में तरबियत और तबलीग का काम करना बहुत ज़रूरी काम है। इसलिए हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने मुझे रबवा आने के लिए हुजूर के इरशाद पर मैं अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाया, फिर वो मुश्किल हालात में मैं रबवा पहुँचने की तौफीक मिली है जी। फिर 1985 में मैं फिर हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ताला के ज़माना में मैं फिर वापस जाकर खिदमत दीन का अब तक मैं कर रहा हूँ। 1985 से अभी तक काम कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सेहत के साथ तौफीक देता रहे। आसिम भाई, आपके पास इस वक्त हमारे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कौन से मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं? कुछ आप भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। Oh yes, I would definitely like to introduce our beloved brother, or rather I would ask you to kindly introduce yourself and your guest you brought with you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Khalid Ahmed and we came from Mali. I am a missionary over there in Mali. I'm serving more than 7 years there. And Alhamdulillah, Mali is a country in West Africa, landlocked country in West Africa. And Ahmadiyyat is flourishing by leaps and bounds over there with the blessings of our beloved Khalifa. Alhamdulillah. So how has your journey been? Tell us something about your Jalsa experience here in Germany. It is outstanding. I don't have any words to explain my feelings, but this is I'm overjoyed. And Alhamdulillah, the blessings and the things that we are going to learn from this Jalsa, they are going to stay with us forever, not only with me, with our Malian brothers also. Thank you so much. I would kindly ask you to translate the words of beloved guest of the Prophet Sallallahu given as an answer. I was wondering, now you in Mali understand there has been held the 14th Jalsa Salana. 14वां जलसा सालाना मुनक्कद किया गया है और आप जर्मनी तक तशरीफ़ लाए हैं। आपके नुक्ता निगाह से कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा पहलू है जो आपने यहाँ से सीख कर वहाँ आप लेकर जाएंगे और वहाँ पर भी उसे इम्प्लीमेंट करेंगे? My name is Abu Bakr Traore, secrétaire Jaidat Mali. Jalsa Salana ici, on est là vraiment très très content. On a venu ici, on a trouvé notre chaleur, plus que la chaleur du Mali. Inch'Allah Ta'ala, arrivé à notre retour au Mali, on va essayer de vous copier comment on va faire notre Jalsa ici. Inch'Allah Ta'ala. Vraiment, on est très content, très très content. He said that it's his first time. कहते हैं कि उनका ये पहला जलसा है जो ये माली से बाहर जिसमें शिरकत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये उनके लिए एक ज़िंदगी तब्दील करने वाला लम्हा है और वो कहते हैं कि जो जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो हम उसको माली में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें उन्होंने देखी हैं जिनका उन्हें पहले नहीं था उस तरह पता, और वो कहते हैं कि इस जलसे में शिरकत करके वो इंतहाई खुश हैं और बल्कि उनके जो जज्बात हैं वो नाकाबिले बयान हैं और हुजूर के खुतबात को सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। जज़ाकुमुल्लाह। और कल भी आपका ये सफ़र जारी रहेगा, कल भी हुजूर अनवर अय्यदल्लाहु तआला बिन अज़ीज़ का तीसरा ख़िताब होगा। तो वो कहते हैं कि हम खलीफा वक्त के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और तमाम मालियन के लिए भी हुजूर से और सबसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह आसन जज़ा।
ہم ان برادران میں خلافت اور احمدیت کی خاص محبت دیکھتے ہیں، اور ان سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. جزاکم اللہ احسن جزا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ویژولی امپیئرڈ برادران ہیں وہ جلسہ سالانہ کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے کیسے مستفیض ہوتے ہیں. یہ ہاشم صاحب ہیں، یہ غیر احمدی مسلمان ہیں اور یہ نابینا ہیں، اور اس طرح سے یہ جلسے سے مستفیض ہوتے ہیں. آج ہم ان کے ساتھ سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح جلسے میں شرکت کی. یہ میرا پہلا جلسہ ہے اور میں بڑا پر اطمینان ہوں. مجھے یوں لگ رہا ہے جس طرح میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں. ہاشم کاسوو سے یہاں تشریف لائے ہیں. تقریباً 40 گھنٹے کا سفر تھا اور ان کے لیے جلسے میں شرکت کرنا ان کے لیے بڑا اہم بات ہے. میں بس کے ذریعے سے 40 گھنٹے کا سفر یہاں کر کے آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ احمدیہ مسلم جماعت کس طرح کام کرتی ہے. یہ اگرچہ مشکل سفر تھا لیکن آپ لوگوں کی جماعت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. ہاشم صاحب جو ہیں وہ دوسروں سے مختلف طریقے سے اس جلسے کا تجربہ کرتے ہیں. یہاں پر جو انہیں بھائی چارہ کا احساس ہوا ہے وہ بھی بڑا اچھا رہا ہے. میں خلیفۃ المسیح کے خطبات سے اور خطاب سے بہت متاثر ہوا تھا، اور جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بہت اچھی تھیں اور ان پر دنیا بھر میں لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، ان کی تعلیمات پر بھی لوگوں کو عمل ضرور کرنا چاہیے. ہاشم اسلام کے نمائش میں تشریف لے گئے، لیکن ایک نابینا شخص کس طرح نمائش کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. وہ بھی ٹچ کے ذریعے سے، چیزوں کو ہاتھ لگانے سے یہ تجربہ کر سکتے ہیں. قرآن کی نمائش میں ہاشم صاحب نے ایک منفرد چیز دیکھی. قرآن کریم کا نسخہ بریل ورژن میں موجود تھا. مجھے یہاں مختلف قرآن کے تراجم محسوس کرنے کا موقع ملا، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے اس جلسے میں شرکت کرنے کی توفیق ملی، اور جو جماعت ہے انہوں نے نابینا لوگوں کے لیے بھی اس طرح کی سہولیات میسر کی ہوئی ہیں. ہاشم صاحب ہمیں دکھاتے ہیں کہ جلسہ سالانہ صرف ایک ویژول ایکسپیرینس نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی تجربہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جلسہ اگرچہ انسان دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے، لیکن پھر بھی وہ اس سے مستفیض ہو سکتا ہے.
جی بالکل اسلام میں احمدیت کا جو all پیج ہے across وہ the globe by the grace of وہ ہے۔ Allah. Now I'm very pleased to welcome Murabbi Sahib. Murabbi Sahib, would you kindly introduce yourself and tell us where you're from? I am Diko Musa from Central African Republic. I am missionary at the same time Sadr Qudamul Ahmadiyya in Central African Republic. Thank you so much. Can you tell us how big is the Jamaat in Central African Republic? Alhamdulillah, Jamaat in Central Africa, it is going well because Jamaat have been established in Central Africa since around 2000. But there was some crisis in the country, so that's why we can say that in 2018, the real establishment of Jamaat. But Alhamdulillah, we have some Jamaats, Alhamdulillah, and then it's going well. Alhamdulillah. So I understand that you have brought a very special guest with you, and would you kindly introduce your special guest? He's a minister at the same time, a high commissioner, and then he's a consular. ہائی کمشنر بھی ہیں۔ Dear Mr. Advisor of Central مسٹر ایڈوائزر صاحب، want to ask you, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یعنی اس جلسہ سالانہ کے سلسلے میں جو جرمنی میں منعقد ہو رہا ہے، یہ کیا آپ کا پہلی دفعہ آپ اس جلسے میں شامل ہو رہے ہیں؟ C'est ma première fois d'être ici en Allemagne, précisément au niveau de Mendik, pour participer à cette réunion annuelle de Ahmadiyya, où je me suis retrouvé en face de plus de 30 000 personnes. C'est émouvant. Et donc l'accueil est très chaleureux. Et donc voilà, nous continuons le séminaire, les enseignements. Du retour au pays, je crois bien que je vais rendre compte au président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. C'est lui qui a marqué son accord pour que je sois là pour participer à cette réunion annuelle. He said his first time to be here. یہ ان کا وہ پہلی مرتبہ یہاں مینڈک میں شامل ہیں جلسے میں، اور یہاں کے انتظامات کو دیکھ کر بہت خوش ہیں، اور ہزاروں لوگوں کی تعداد کو یہاں پر اکٹھے دیکھ کر، رہتے ہوئے، مسکراتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہیں، اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہے، وہ بہت خوش ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ جب وہ واپس جائیں گے، وہ اس بات کو ضرور پریزیڈنٹ صاحب کو اس کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ الحمدللہ جماعت کا پیغام دنیا کے کونوں تک پہنچ رہا ہے۔ میرا ایک اور بھی سوال ہے، آپ نے حضور انور اور اس جماعت کے امام یعنی حضرت خلیفۃ المسیح کے خطاب کو بھی سنا، تو کیا یہ ایک ایسا پیغام ہے جو آپ واپس لے کر جانا چاہتے ہیں افریقہ؟ Effectivement, il y a eu des enseignements très riches que j'ai suivis de la part du calife depuis l'Angleterre. Et bien donc, l'accent a été beaucoup plus mis sur la paix, l'amour du prochain, le développement de la société. Et donc, c'est ce que tous nous cherchons. Sans la paix, il n'y a pas la tranquillité. Et donc, le calife a misé sur la paix. Et une fois de retour, je crois bien que c'est ce que nous allons dire au peuple centrafricain, la recherche de la paix, le développement pour faciliter, n'est-ce pas, une cohésion sociale entre le peuple du monde entier. He said he got really so much knowledge. ان کو حضور کے خطاب کو سن کر ان کے علم میں بہت اضافہ ہوا الحمدللہ۔ حضور نے ہمیں یہ ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم کس طرح پرامن طریقے سے اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور بطور ایک معاشرے کے ہم کیسے رہ سکتے ہیں اکٹھے، اور اتنی باتیں حضور نے فرمائیں کہ ان کا شمار کرنا ناممکن نہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کم از کم وہ چیزیں جو حضور نے فرمائی ہیں وہ خود ہی ان پر عمل ضرور کریں گے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے بہت ایک عمدہ بات ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، اب وقت آیا جاتا ہے کہ ہم اس جماعت کے بہت مضبوط موٹو کے سلسلے میں ہم نے ایک کلپ تیار کیا، آئیے دیکھیے۔ جیسے ہم جلسہ سالانہ میں چلتے پھرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا پرامن ماحول ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جماعت کا جو نعرہ ہے یعنی محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، اسی وجہ سے ہوگا۔ ابھی مجھے یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ میں 10 ایسے لوگوں کو تلاش کروں جو اپنے اس موٹو کو اپنی زبانوں میں ہمیں بتائیں۔ تو امید ہے کہ بہت جلد ہمیں ایسے اشخاص مل جائیں گے۔ جلسہ بہت مبارک ہو۔ آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، میں کرگستان سے آیا ہوں اور چنگس میرا نام ہے۔ کیا آپ جماعت کا نعرہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں اپنی زبان میں دہرا سکتے ہیں؟ میں نائجیریا سے آیا ہوں، سیریا سے آیا ہوں۔ Thank you very much. Jazakumullah. آپ سب کا بہت I've already شکریہ۔ found مجھے 5 ایسے زبان مل چکے ہیں، اب 5 اور تلاش کرنے ہیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ ہم کس طرح مختلف زبانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جلسہ مبارک۔ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں قادیان سے آیا ہوں اور میرا نام برہان احمد ظفر ہے۔ لو فور آل ہیٹڈ فنان۔ Thank you very much. Alhamdulillah. الحمدللہ مجھے اب 9 ایسے زبان مل چکے ہیں، ایک ابھی باقی ہے، اور بالآخر ہم تو ہیں جرمنی میں، اور یہ موٹو، یہ نعرہ ہمیں جرمنی میں بھی مل سکتا ہے۔ کتنا عمدہ ہوتا اگر ہم اس نعرے کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی زبان میں سنیں۔ اب ہم کچھ تھوڑا سا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جاپان میں جو تبلیغی سرگرمیاں ہیں جو اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح کی ہدایات کے تابع جاری ہیں، ان پر کچھ معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو جی فرمائیے کہ ماشاءاللہ سے تبلیغی جو سرگرمیاں ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کا آغاز جو ہوا ہے وہ کب سے ہوا ہے؟ جاپان میں جماعت کا پیغام تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں پہنچ چکا تھا۔ حضرت مفتی صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے خطوط کے ذریعے پیغام پہنچایا، اور جب تحریک جدید کا احیاء ہوا تو مبلغین کا پہلا قافلہ جن ممالک کو روانہ ہوا، جاپان ان میں سے خوش قسمت ملک تھا، اور تب سے اب تک جاپان میں مسلسل تبلیغی سرگرمیاں خلفاء کی رہنمائی اور قیادت میں جاری و ساری ہیں۔ اور وہ جو میں نے سن رکھا ہے کہ کار کے اوپر کچھ لکھوا کے غالباً مولانا عطاء المجید صاحب راشد تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ بھی جاپان کا ہی واقعہ ہے؟ یہ بھی جاپان کا واقعہ ہے۔ جب یورپ میں کثر صلیب کانفرنس ہوئی خلافت ثالثہ کے دور میں، جاپان میں احمدیت کا خوب چرچا ہوا، اخباروں میں ذکر خیر ہوا۔ اس موقع پر امام صاحب نے ایک گاڑی پر جاپانی زبان میں مختلف سلوگن لکھ کر جاپان بھر کا دورہ کیا، اور جاپان بھر کے اخبارات اور میڈیا میں احمدیت کا خوب چرچا ہوا اور تعارف ہوا، اور وہ کار بڑا ہی ایک معروف نام بنی الحمدللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، تشریف رکھیے۔ حسن صاحب، جاپان سے تو ہم ہیں الحمدللہ، اب کہاں چلیں گے؟ جاپان سے لے کے ہم چلتے ہیں غانا کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی برادر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ So where exactly you from in Ghana? I'm from Ghana. Where exactly? Kaswa. Kaswa. Okay. So is it a big city? Oh, of course. Kaswa is a thriving city. How big? Well, I can't give you in terms of size. میں Yes, سائز but I کے know لحاظ سے آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن گھانا میں وہ ایک سب سے تیزی سے ڈیولپ ہونے والا ایک شہر ہے۔ اسلام احمدیت کا جو بیج ہے وہ بویا جا چکا ہے تقریباً 100 سال پہلے خلافت احمدیہ کے ذریعے سے، اور اس سے کئی پھل بھی نکل چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم نے ایک جلسہ سالانہ گانا کا بھی مشاہدہ کیا۔ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اس بہت ہی ایک خوبصورت روحانی ماحول میں موجود ہیں،
تو کیا آپ اپنی ذاتی کچھ تجربات کے سلسلے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں اور آپ کا جو اسلام احمدیت کا سفر رہا ہے اس سلسلے میں؟ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ ذاتی طور پر بات کریں تو کچھ دیر پہلے میری اہلیہ جو ہیں ان کو ولادت کے وقت کچھ مسائل پیش آئے جب وہ پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں، اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ جس مسئلے میں پیش ہیں وہ مسئلہ اب بدتر ہوتا جائے گا نہ کہ بہتر، اور ہم نے حضور انور سے دعا کی درخواست بھی کی، اور جب میں اس سے ملا وہ اپنے بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ٹھیک تھی اللہ کے فضل سے. اور یہ حضور انور یعنی خلافت کے سلسلے میں اگر ایک ذاتی تجربے کی بات کی جائے تو یہ ان میں سے ایک تھی. تو اس جماعت کے جو افراد ہیں وہ اتنے خوبصورت اور ایمان افروز واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب ہم ایک اور کلپ دیکھتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے. انہوں نے چند سال پہلے بیعت کی تھی اور آج ایک مخلص احمدی مسلمان ہے. نہ ہی یہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی یہ سن سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ معذوری حقیقت کو پہچاننے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی. آئیں ہم ان کے انداز میں ان کی کہانی سنتے ہیں. ثانی ممان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ایک تصویر دیکھنے کے بعد انہوں نے فوراً حقیقت کو پہچان لیا اور بیعت کرنے کی توفیق پائی. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. حیرت انگیز، بہت ہی حیرت انگیز. ایمان جو ہے وہ واقعتاً خدا تعالیٰ کی ہی دین ہے، اور وہی ہے نور ہے جو دلوں میں روشن فرماتا ہے. اب ہمارے ساتھ ہمارے کچھ فرینچ سپیکنگ احمدی بھائی موجود ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مربی صاحب سے. آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے، کہاں سے تشریف لائیں؟ جی، میرا نام ناصر احمد سدھو ہے اور امیران مشین انچارج کی ذمہ داری ہے میرے پاس. جزاکم اللہ. ان دوستوں سے ترجمانی کہ اگر آپ مدد کر سکیں ہماری، سب سے پہلے تو ان سے پوچھیے کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور ان کو کیسا ماحول محسوس ہو رہا ہے. پہلی دفعہ آئے ہیں یہ؟ جی، یہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ پریمیئر فا وہی. اور کس طرح، کیا ان کے احساسات ہیں؟ وہ سانتے کہتے ہیں بہت اچھا ہے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ناظرین محترم تشریف رکھیے، شکریہ. یہ اس طرح کے مختلف جو رنگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کا کہاں کہاں یہ خدا نے نور اپنے فضل سے پھیلا رکھا ہے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی جائے اور ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. اب آسن صاحب سے درخواست ہے کہ ایک اور مہمان سے گفتگو کریں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اسٹوڈیوز میں ہمارے بھائیوں کے پاس جلسہ سالانہ کی نشریات کے سلسلے میں کیا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ پلیز ایک اور مہمان سے گفتگو کریں. جزاک اللہ. This will be the last stop for this sequence, but definitely not for this Jalsa Salana Germany experience. I can assure you this. Right now, my dear brother, would you kindly introduce... ہمارے پیارے بھائی، کیا آپ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام احمد ہے اور میں سیرا لیون سے یہاں آیا ہوں اور مغربی افریقہ کا ایک حصہ ہے. اور میں نیشنل سیکرٹری مال ہوں احمدی مسلم جماعت سیرا لیون کا. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سیرا لیون میں کتنے جلسے منعقد ہو چکے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے اپنا 54واں جلسہ سالانہ منعقد کیا اور اس سال ہم اپنا 55واں جلسہ سالانہ دسمبر کے مہینے میں منعقد کریں گے. تو کہتے ہیں الحمدللہ. تو جلسہ سالانہ جرمنی میں کیا آپ نے کچھ ایسا محسوس کیا جو آپ واپس سیرا لیون کے جلسے میں بھی
منتقل کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل میں نے بہت اچھی باتیں یہاں پر محسوس کیں, ان کا تجربہ کیا, اور جو انتظامات تھے جلسہ سالانہ کے, کس طرح آپ نے مہمان نوازی کی اور ان کا خیال رکھا. ہم سیئرا لیون میں بھی ان کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بہتری لائیں. اور جو سٹیج کے انتظامات ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں, میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس انتظام کو سیئرا لیون کے جلسے میں بھی ہم منتقل کریں. بہت سی مختلف چیزیں بھی ہیں, یعنی ٹرانسپورٹیشن کے جو مسائل ہیں اور انتظامات ہیں وہ بہت عمدہ ہیں. ہمارے پیارے امام جو ہیں انہوں نے اپنا دوسرا خطاب فرمایا, تو آپ کے کیا جذبات ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جلسہ سالانہ جرمنی میں اس دفعہ 30 مرتبہ ادھر آیا ہوں, اور ظاہری بات ہے آپ یہ پہلی مرتبہ نہیں سن رہے حضور انور کے خطاب کو, تو کیا کوئی خاص بات ہے جو آپ واپس لے کر جانا چاہتے ہیں, کوئی رہنمائی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بات جو میں ضرور اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا کہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صبر کا جو پہلو ہے وہ بہت اہم ہے. امیر صاحب جرمنی خود یہاں کھانے کے کیو میں کھڑے تھے اور کھانے کا انتظار کر رہے تھے, اور ایک بہت بڑا ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, خاص طور پر جب ہم کھانا وغیرہ تقسیم کر رہے ہوں. تو الحمدللہ ہمارے پیارے امام ہمارے رہنما ہیں, ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں مشکل وقتوں میں بھی. تو اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم باہر سے اب اندر چلے جائیں MTA انٹرنیشنل اسٹوڈیو. Assalamu warahmatullah, Asim bhai, and Jazakallah for sharing these spiritual insights and stories. A true manifestation of the prophecy, I shall cause thy message to reach the corners of the earth.